السلام علیکم، آپ سب کا خیر مقدم ہے میرے اس پیارے سے یوٹیوب چینل شفیق ایجوکیشن پر۔ آج میں پھر سے موجود ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مرزا غالب کی پوری حیات زندگی بتاؤں گا اور امپورٹنٹ نوٹس بھی کراؤں گا۔ آپ امید کریں کہ آپ کلاس 10th میں ہوں یا کلاس 12th میں ہوں یا کوئی بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہوں، اگر آپ نے صرف اس ویڈیو کو دیکھ لیا تو یقین مانیں کہ مرزا غالب سے ریلیٹڈ آپ سے ایک بھی سوال نہیں چھوٹے گا۔ تو آئیے بنا دیری کیے ہوئے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد پہلے اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس اسے شیئر کریں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج میں پڑھانے والا ہوں آپ کو مرزا غالب کے بارے میں۔ مرزا غالب کا جو اصل نام ہے یا پورا نام ہے وہ تھا آپ کا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ کیا نام تھا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب تھا۔ مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا، اور اگر ان کی پیدائش کی بات کی جائے تو وہ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مرزا غالب جو تھے وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام تھا عزت النساء بیگم۔ والدہ کا نام تھا عزت النساء بیگم۔ ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ مولوی معظم کے مکتب میں ہوئی۔ مولوی معظم کے مکتب میں مرزا غالب نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور جب یہ مولوی معظم کے یہاں پڑھتے تھے یہیں سے انہوں نے اپنی شعر و شاعری کرنی شروع کر دی تھی۔ شعر و شاعری کرنی شروع کر دی تھی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، غالب 5 سال کے تھے، صرف اور صرف غالب 5 سال کے تھے، تبھی ان کے والد ایک جنگ کے دوران اس طرح فانی سے کوچ کر گئے، یعنی غالب جو تھے اپنے عمر کے 5ویں سال یتیم ہو گئے۔ جب مرزا غالب کے والد اس دنیا سے انتقال کر گئے تبھی مرزا غالب جو ہے اپنی والدہ عزت النساء بیگم کے زیر سایہ میں آ گئے، لیکن چند سال کے بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے مرزا غالب اپنے چچا نصر اللہ بیگ کے زیر سایہ میں آ گئے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا جو تھے مرزا نصر اللہ بیگ، انہوں نے غالب کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، یعنی کہ جو مرزا غالب کا جو دیکھ ریکھ ہے، ان کی جو پرورش ہے وہ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی تھی۔ آپ سے سوال کرے گا کہ والد کے انتقال کے بعد غالب کی پرورش کس نے کی، تو آپ جواب دیجیے گا مرزا نصر اللہ بیگ نے۔ یا پھر آپ سے سوال کرے گا کہ مرزا غالب کے چچا کا کیا نام تھا، تو وہ ہو جائے گا مرزا نصر اللہ بیگ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آگے دیکھیے، مرزا غالب کے جو آباء و اجداد ہیں وہ ایران سے ہندوستان آئے تھے، یعنی کہ جو مرزا غالب کے جو آباء و اجداد کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم ہندی میں پوروج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ پوروج تھے وہ ہندوستان آئے تھے، کہاں سے؟ تو ایران سے آئے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مرزا غالب ہیں وہ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے اردو میں خطوط نگاری شروع کی تھی، یعنی مرزا غالب سے بھی پہلے خطوط نگاری چلتی تھی، لوگ خط کے ذریعے ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے خط جو رہتے تھے وہ عربی اور فارسی میں ہوا کرتی تھی۔ کیا چیز میں ہوا کرتی تھی؟ عربی اور فارسی میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن مرزا غالب ایسے پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو میں خطوط نگاری لکھنا شروع کیا، اور مرزا غالب نے اپنے دوست و احباب کو، اپنے شاگردوں کو بے شمار خطوط لکھے، اور غالب نے اپنی حیات زندگی میں تقریباً 900 خطوط لکھے، جس سے اردو نثر کو کافی حد تک فائدہ پہنچا، اور اسی لیے مرزا غالب کہتے ہیں میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ کیا؟ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ آپ سے سوال کرے گا کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ جو ہے مرزا غالب کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو یاد رکھیں گے آپ، مرزا غالب کا قول ہے۔ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ بات مرزا غالب نے کہا تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرزا غالب نے اپنی زندگی میں 900 خطوط لکھے ہیں، اور ان کے 2 خطوط کے مجموعے ان کی حیات زندگی میں ہی شائع ہو چکی تھی، جس میں سے پہلا تھا اردو معلّہ اور دوسرا تھا عود ہندی۔ پہلا کیا تھا؟ اردو معلّہ تھا، اور دوسرا تھا عود ہندی۔ آپ سے سوال کرے گا کہ مرزا غالب کے 2 خطوط کے مجموعوں کے نام بتائیں، تو وہ ہو جائے گا اردو معلّہ اور عود ہندی، یعنی یہ دونوں کے دونوں جو کتاب تھے وہ خطوط کا تھا۔ کیا چیز کا تھا؟ خطوط کا تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مرزا غالب کی جو شادی ہے وہ محض 13 سال کی عمر میں الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ کس سے ہوئی تھی؟ تو امراؤ بیگم سے۔ یہ سوال آپ کا بار بار پوچھتا ہے کہ مرزا غالب کی شادی کتنے برس میں ہوئی؟ تو 13 برس میں ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ تو امراؤ بیگم سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی مرزا غالب کی شادی ہوئی، ذمہ داریاں بڑھی، تو مرزا غالب جو تھے آگرہ کو چھوڑ کر کے دہلی چلے آئے۔ کہاں چلے آئے؟ دہلی چلے آئے۔ تبھی جو دہلی کے لوگ تھے وہ مرزا غالب کو مرزا نوشہ کے نام سے پکارتے تھے۔ کس کے نام سے؟ مرزا نوشہ کے نام سے۔ اس طرح سے مرزا غالب کا لقب ہو گیا مرزا نوشہ۔
نوشہ کا، کیونکہ ہم لقب اسے کہتے ہیں جو نام عوام کی جانب سے ملا ہو۔ تو مرزا نوشہ کے نام سے غالب کو عوام پکارتی تھی، اس لیے یہ جو نام ہے مرزا غالب کا لقب بن گیا۔ اور جو تھے مرزا غالب مغلیہ دربار سے بھی تعلق رکھتے تھے، جہاں سے ان کو ایک خطاب ملا تھا، وہ خطاب کا نام تھا نجم الدولہ دبیر الملک جنگ شاہی۔ کیا نام تھا؟ نجم الدولہ دبیر الملک جنگ شاہی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خطاب کسے کہتے ہیں۔ آپ نے جان لیا کہ لقب کسے کہتے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خطاب کسے کہتے ہیں۔ خطاب ہم اس نام کو کہتے ہیں جو کسی بنا پر سرکار کی طرف سے ملا ہو۔ کس کی طرف سے؟ سرکار کی طرف سے ملا ہو یا حکومت کی جانب سے میسر ہوا ہو، حکومت کی جانب سے میسر ہوا ہو، اسی نام کو ہم کہتے ہیں خطاب۔ جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے نام سنا ہوگا غوث پاک۔ کیا؟ غوث پاک۔ یا پھر آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ غریب نواز۔ کیا؟ خواجہ غریب نواز۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خواجہ غریب نواز ہیں، ان کا پورا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن جو ہے عوام ان کو پکارتی تھی خواجہ غریب کے نواز سے، خواجہ غریب نواز کے نام سے، اسی لیے یہ نام جو ہے خواجہ غریب نواز جو ہے وہ ان کا لقب ہو گیا۔ تو ہم لقب کہتے ہیں وہ نام جو عوام کی جانب سے ملا ہو، اور خطاب کہتے ہیں وہ نام جو سرکار کی جانب سے ملا ہو۔ تو مرزا غالب کو جو ہے مرزا نوشہ کے نام سے عوام پکارتی تھی، اس لیے یہ ان کا لقب ہو گیا، اور نجم الدولہ دبیر الملک جنگ شاہی کا ان کو خطاب ملا تھا سرکار کی جانب سے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب شادی ہوئی تو یہ شادی کے بعد جو غالب تھے وہ آگرہ کو چھوڑ کر کے کہاں چلے آئے؟ دہلی میں چلے آئے۔ ایک چیز اور میں یہاں پر لکھنا بھول گیا، میں یہاں پر آپ کو لکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ مرزا غالب جب شعر و شاعری کرتے تھے تو یہ شعر و شاعری میں تخلص بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تخلص بھی کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تخلص کیا ہوتا ہے۔ تو تخلص ہوتا ہے وہ مختصر نام جو شعراء حضرات اپنے شعر و شاعری کے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں، اس نام کو ہم تخلص کرتے ہیں۔ تو مرزا غالب جو ہے شعر و شاعری کرتے تھے، اسی لیے وہ جو ہے تخلص کرتے تھے۔ تو مرزا غالب جو ہے پہلے اسد نام کا تخلص کرتے تھے۔ کیا؟ اسد نام کا تخلص کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کو معلوم چلا کہ اسد نام کا تخلص کوئی اور بھی کرتا ہے، اسی لیے مرزا غالب نے اسد نام کا تخلص کو چھوڑ کر کے غالب نام کا تخلص کرنا شروع کر دیا۔ آپ سے سوال پوچھے گا کہ جو مرزا غالب جو ہے وہ پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ تو وہ اسد تخلص کرتے تھے، اور بعد میں کیا تخلص کرتے تھے؟ تو وہ غالب تخلص کرتے تھے۔ انہوں نے اسد نام کا تخلص کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اسد نام کا تخلص کوئی اور شاعر بھی کرتا تھا، اسی لیے مرزا غالب نے اسد نام کا تخلص کو کرنا چھوڑ دیا اور غالب نام کا تخلص کرنے لگے۔ اور آخر میں دیکھا جائے تو مرزا غالب کا جو انتقال ہے 15 فروری 1869 عیسوی کو دہلی میں ہو گیا۔ کب؟ 15 فروری 1869 عیسوی کو۔ اگر یہ ڈیٹ آپ کو نہ یاد رہے تو آپ ایک ٹرک سے یاد رکھیے گا، وہ ٹرک ہے کیا؟ گاندھی جی کی پیدائش۔ کس کی؟ گاندھی جی کی پیدائش۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مہاتما گاندھی تھے ان کی پیدائش بھی 1869 عیسوی میں ہوئی تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب گاندھی جی کا پیدائش ہوا تھا اسی سال جو ہے مرزا غالب کی کیا ہوئی تھی؟ وفات ہوئی تھی، یعنی انتقال ہوئی تھی۔ تو آج کا ویڈیو یہیں تک تھا۔ کیسا لگا آپ کو بھی یہ ویڈیو؟ اگر اچھا لگا ہو تو آپ جو ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو کسی اور بھی طرح کی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں نیچے لکھ سکتے ہیں، میں اسے پڑھوں گا اور پھر آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔